آج آپ لوگ جن کی وجہ سے آپ لوگ اس اقتدار پہ ہیں، اداروں کی وجہ سے ہیں۔ آپ لوگ آج سپورٹ کر رہے ہیں، بے شک ہمیں معلوم ہے، لیکن جب آپ لوگ کل اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر بھی آپ لوگ کل ان اداروں کے خلاف بولتے رہیں گے، ان کے اوپر الزامات عائد کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز، میں ہوں متیور رحمان۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور سیکریٹری انفارمیشن رؤف حسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ چار نامعلوم خواجہ سراؤں نے حملہ کر دیا، چاقو سے مارنے کی کوشش کی گئی، اور ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس نے باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے انہوں نے سینیٹ کے اجلاس سے بائیک آؤٹ کر دیا، واک آؤٹ کر دیا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں ایک بے چینی سی پھیل گئی پورے اسلام آباد میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو شاعر فرحاد علی صاحب جو کہ شاعر بھی ہے اور صحافی بھی ہے، جو کہ آج تک لاپتہ ہے اور اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ گزشتہ روز پہلے اسلام آباد پریس کلب میں احتجاج بھی کیا گیا تھا اس کے حق میں کہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں، ابھی تک لاپتہ ہے، اور اس کے اوپر حکومت خاموش کیوں ہے۔ تو رؤف حسن صاحب کے اوپر حملہ ہونے کے بعد مختلف جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے جو فیور میں جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو جیالے ہیں، ان کی طرف سے یہ بیانات سامنے آتے رہے کہ یہ خواجہ سراؤں نے یہ جو کچھ کیا ہے، خواجہ سراؤں نے نہیں کیا ہے، یہ خواجہ سراؤں کے روپ میں مردوں نے کیا ہے۔ ان کے پیچھے ایک مرد تھے، کچھ جو حملہ کیا ہے یہ ایک مرد تھا جو کہ خواجہ سراؤں کے روپ میں آ کے پیچھے سے وار کر دیا۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے نون آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار میں ہے، تو اس کے اوپر ان کے جو چہرے جو ہے وہ مطلب ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے خواجہ سراؤں جیسا ان کو بنا دیا۔ ان میں سے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب بھی تھے، اور ایک دو ججز بھی تھے۔ تو ان کی طرف سے بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ جنہوں نے کروایا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کس نے کروایا ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ جنم لے رہا ہے کہ آخر کار جو حملہ کیا ہے یہ خواجہ، اگر حملہ کیا بھی ہے تو خواجہ سراؤں کے روپ میں آ کے کیوں کیا؟ اگر حملہ کیا ہے تو خواجہ سراؤں کے روپ میں آ کے کیوں کیا ہے؟ آج تک آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ تو پی ٹی آئی والوں کی کوئی دشمنی ہی نہیں ہے، کوئی ایسا اختلاف ہے نہیں کہ خواجہ سرا آ کے ان کے اوپر وار کرے، ان پہ تشدد کرے، ان کے خلاف بولے، باتیں کرے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پتہ نہیں ہے اس کی اصل گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس کے بارے میں خیر اس علم نہیں ہے۔ دوسری جو سٹوری ہے وہ ہے کہ فرحاد علی صاحب جو ہے شاعر اور صحافی بھی ہیں، وہ کئی عرصے سے لاپتہ ہیں، اور اس کے بعد عطا تارڑ اور اسحاق ڈار صاحب کے جو بیانات ہیں انہوں نے کافی مایوس کر دیا، اور یقین مانے دل بہت ہی افسردہ ہو گیا کہ ایسے بڑے لیڈر ہو کے ایسے حکمران جن سے پورے پاکستان کی توقعات ہے، پاکستان کی عوام کی توقعات ہے، ایسے لوگ جو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آج اقتدار میں ہیں، وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، وہ ایسے بیانات جاری کر دیتے ہیں کہ یہ جو لاپتہ ہے صحافی فرحاد علی صاحب، یہ اچھا کیا ہے، یہ اداروں کے خلاف بولتا تھا۔ یار سر، آپ لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے بیانات سے آپ لوگوں کو گریز کرنا چاہیے۔ کم از کم آپ لوگ سپورٹ تو نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگ ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ لوگ اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کم از کم ایسے بیانات سے تو گریز کریں نا۔ آپ لوگ کون ہوتے ہو کہ اداروں کے حق میں بات کرنے والے، اداروں کو سپورٹ کرنے والے؟ آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو اداروں کا کیسے دفاع کریں گے آپ لوگ جن کی وجہ سے آپ لوگ اس اقتدار پہ ہیں، اداروں کی وجہ سے ہیں۔ آپ لوگ آج سپورٹ کر رہے ہیں، بے شک ہمیں معلوم ہے، لیکن جب آپ لوگ کل اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر بھی آپ لوگ کل ان اداروں کے خلاف بولتے رہیں گے، ان کے اوپر الزامات عائد کرتے رہیں گے۔ جو لاپتہ ہوں گے ان کے حق میں آپ لوگ کھڑے ہوں گے اور اداروں پہ آپ لوگ باتیں کریں گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ پاکستان ہے، آپ لوگوں نے پاکستان سے کیا بنا دیا ہے؟ اپنے اقتدار کے آڑ میں، نشے میں آ کے آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خدا را اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے آپ خود سوچیں کہ آپ کے اس فرحاد علی شاہ صاحب کے جگہ آپ کے اپنے بھائی ہوتے، اپنے بیٹے ہوتے، تو کیا آپ لوگ ایسے بیانات جاری کر دیتے؟ آپ لوگ ہرگز نہیں کرتے، لیکن
آپ لوگوں کو کیا معلوم اس ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اس بیوی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اس بھائی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے جو ہمارے لیے الٹا نقصان پہنچائے، اور ہمیں ایسے لیڈروں سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے جو خود اپنا سوچتے ہیں، اپنے اقتدار کا سوچتے ہیں، اور جو پاکستان کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ ان ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔